کہ نہیں، حقائق کی نظر سے غور کرنا. پھر اسلام نے جہاد کا جہاں حکم دیا وہاں پابندی بھی لگا دی حضور پاک نے کہ بھئی رات کو کسی بستی پہ شب خون نہ مارا کرو، ہو سکتا ہے وہاں کوئی مسلمانوں کے گھر ہوں، انتظار کریں، اگر اس بستی سے صبح کو اذان کی آواز آ جائے تو لا تغیروا علیہ، اس پہ حملہ نہ کرو. یعنی ایک آدمی بھی رہتا ہو اللہ اکبر کہہ دے ساری بستی بچ گئی. اور حضور نے فرمایا کہ عین جہاد کے وقت میں، جنگ کے وقت میں بھی کبھی کسی بوڑھے کو، معذور کو، کسی ان کے پادری کو، عورت کو کبھی قتل نہ کرنا. اور اگر اللہ اس ملک پہ تمہیں فتوحات عطا فرما دے تو ان کے مندر، گرجے، کنیسے جو ہیں ان کو کبھی نہ گرانا، ان کی عبادت گاہیں ہو جانے، ان کا مذہب جانے. اسلام کتنی رعایت دے رہا. اور اسلام نے لگا دی ہے کہ اگر جہاد ہو جائے کسی کو مسلح نہ کریں. کیا مانا؟ ٹکڑے ٹکڑے لگے، بس قتل ہو گیا ہو گیا. کافر تو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور اعتراض مسلمانوں پہ کرتے ہیں بغیر کسی دشمنی کے. ٹھنڈے دل سے کشمیر پہ نظر ڈالیں، فلسطین پہ نظر ڈالیں، حلب پہ نظر ڈالیں، شام پہ نظر ڈالیں، وہاں کافر کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، بچوں کو اسی طرح اچھال کے قتل کیا جاتا ہے. ایک ایک نوجوان باعزت باعصمت عورت کے لیے 10 فوجی اس سے جمع کرتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے. یعنی اتنے مسلمان مجبور ہو گئے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر خاندانی لوگوں نے اپنی لڑکی کو خود قتل کر کے کنویں میں ڈال دی. انہوں نے کہا بے عزت ہونے سے تو بہتر ہے مر گئی، بس مر گئی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. ملکوں میں اور کفر کی ریاستوں میں کر رہے ہو ظلم، وہ نظر نہیں آتے، صرف اسلام کا ان کو عیب بڑا نظر آتا ہے. یعنی اب بھی انڈیا کے اندر بعض قبائل ایسے ہیں جہاں ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں. یہ انصاف ہے؟ یہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن کو زبردستی جو ہے وہ اسلام سے نکال کے ہندو بنایا گیا. راجستھان میں اور ان علاقوں میں باقاعدہ تحریکیں چلی. یہ تو اللہ وہاں کے علماء کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مقابلہ کیا اور کوشش کی، ورنہ تو خدا جانے وہاں اسلام کا نام بھی رہتا یا نہ رہتا. پھر جتنی یہ نسل بندی کی تحریکیں ہیں بھائی سب مسلمانوں کے لیے ہیں. ہندوؤں کو تو وہ کہتے ہیں بھی زیادہ بچے پیدا کرو ہماری تعداد بڑھے. اسلام نے تو ایسا حکم دیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو کفارہ کیا ہے کہ بھئی غلام آزاد کرو. اتق رقبہ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اگر کسی نے رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر دیا ہے تو اس کا بھی کفارہ کیا ہے؟ اتق رقبہ. اگر نہ ہو تو پھر روزے رکھو نا. مانا یہ تھا اسلام چاہتا ہے کہ غلام آزاد ہوں آزاد ہوں آزاد ہوں، وہ غلام نہ رہیں. سیدنا ابی بکر نے 7 غلام خریدے اور سب کو آزاد کر دیا، جن میں ایک حضرت بلال ہے.
انہوں نے کہا کہ بلال دیکھو میں نے تمہیں آزاد کر دیا، خواہش میری یہ ہے کہ تم حضور کی غلامی میں رہو۔ اس نے کہا پھر اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام نے غلاموں کو اتنا اونچا کیا کہ حضور کا مؤذن بھی بلال ہے اور کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا۔ اذان تو ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ قیامت والے دن اطولہم اعناقا، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، نظر آئیں گے کہ یہ سردار ہیں جو اذانیں دیتے تھے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے۔ اور اس سے بڑا اعزاز غلاموں کو کسی نے دیا ہے تاریخ میں ہمیں بتائیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور کسی بھی صحابی کو حکم دے سکتے تھے، خود بھی اذان فرما سکتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی فرما سکتے تھے۔ فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، تاکہ آج پوری دنیا کو پیغام چلا جائے کہ اسلام کے نزدیک غلام غلام نہیں ہوتا، غلام کو اللہ کے نبی نے اونچا کر دیا۔ اور آج پوری انسانیت کو یہ پیغام چلا جائے کہ یہ گورے اور کالے کی جنگ جو ہے یہ کافر کرتے ہیں جن میں عنصریت ہے۔ اسلام نے تو کالے کو گوروں سے بھی اونچا کر دیا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے بلا وجہ کسی پر اعتراض کرنا، اس کا تو دنیا میں کوئی حل نہیں۔